الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر اسلام کے پہلے خطیب اور اسلام کی خاطر جنہوں نے بے شمار قربانیاں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قربانیوں کے نتیجے میں نبیوں کے بعد بندوں کی دنیا میں سب سے اونچا مقام انہیں عطا فرمایا، اور وہ غار یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان ہے. اس مہینے کے اندر چونکہ آپ کا وصال ہے، لہذا حق بنتا ہے کہ ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کے نقوش نور پر چلنے کی کوشش کی جائے. جیسے دین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، ایسے ہی اپنے اندر جذبے پیدا کیے جائیں، اور مذہب ہم سے جس بات کا تقاضا کرے ہم قربانی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی سے دریغ نہ کریں، اور مذہب کے ہر معاملے میں پیش رہنے کی کوشش کریں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ سے اونچا مقام عطا فرمایا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے کہ سارے صحابہ میں سے سارے صحابہ شان والے ہیں. جب کسی صحابی کی یوں شان بیان کی جاتی ہے کہ سب سے افضل یہ ہے، تو اس سے کبھی بھی یہ بات مراد نہیں ہوتی کہ جس کا نام نہیں لیا تو اس کی شان میں کوئی تنقیص کی جا رہی ہے، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جس کو سرکار نے جتنا نوازا ہے ہم اسی جیت کے ساتھ اس کی عظمت کو تسلیم کرنے والے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں اپنی ہیں، جناب عمر فاروق کی شانیں اپنی ہیں، جناب عثمان غنی کی شانیں اپنی ہیں، مولا علی مشکل کشا کی شانیں اپنی ہیں. یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جنتی تھے اور اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھنے والے تھے، لیکن فضائل کے اندر چونکہ فرق ہے، اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرمایا. آئیے آج کی نشست بھی اور اگلے جمعے کے اندر بھی ہم دو نشستوں کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف حالات
دیکھنا چاہیں گے وہ کیا خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا گیا، اور پھر صحابہ اپنی محفلوں کے اندر ان کے رفیع مقام کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کوالٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایک موقع پر صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے کہ انسان میں جو اچھی خصلتیں ہیں ان کی تعداد 360 ہے۔ اچھے کردار، اچھے اوصاف، اچھی خصلتیں وہ 360 ہیں، اور وہ بڑی بڑی 360 خصلتیں ہیں۔ چھوٹے جتنے بھی وہ خوبی کے پہلو ہوتے ہیں وہ ان بڑی خصلتوں میں کسی نہ کسی کے ساتھ جڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹل جو خصائل ہیں، ٹوٹل جو عالی اخلاق ہیں، محبوب علیہ السلام نے ان کی تعداد بیان فرمائی، فرمایا وہ 360 خوبیاں ہیں جو کسی انسان کے اندر خصلتیں ہوتی ہیں۔ اس سے اگلا جملہ یہ تھا، حضور فرمانے لگے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ٹوٹل خصائل 360 ہے، لیکن جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں 360 میں سے ایک خوبی اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ بندہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، عرفہ ہو جاتا ہے اور اونچا ہو جاتا ہے اور جنتی ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کی بزم کے اندر یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، خصائل 360 ہیں، جب اللہ کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، 360 میں سے ایک خوبی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے عاجزی سے بھرا ہوا سوال کیا حضور کے دربار میں، عرض کرنے لگے حضور علی منہا واحدہ، حضور کیا ان 360 میں سے کوئی خوبی میرے اندر بھی ہے؟ یہ کمال درجے کی عارضی تھی اور کمال درجے کا عجز تھا، ایسے نہیں کہ خود ہی سے سوچ لیا اور خود ہی سے بات کر دی، حضور وہ ساری کی ساری میرے اندر موجود ہیں، میں بڑا عالی ہوں، نہیں۔ جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا خصلتیں 360 ہیں اور اللہ خیر کا ارادہ کرے تو کسی بندے کو ان 360 میں سے ایک دے دیتا ہے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی سے بھرا ہوا سوال کرتے ہیں حضور کیا ان 360 میں سے کوئی ایک خوبی میرے وجود میں بھی موجود ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے محبوب کا خوبصورت جملہ کیا تھا، حضور فرمانے لگے کلھا فیکا، ابو بکر میں تو وہ 360 کی 360 تیرے وجود میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جہد کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اس طرح کے جملے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے رہتے تھے، جب سرکار یہ صحابہ کے سامنے اعلان کر رہے تھے نمازی کو باب الصلاۃ سے جنت کے اندر بلایا جائے گا، پکار آئے گی، جو نماز سے پیار کرنے والا بندہ تھا آئے، باب الصلاۃ ہے اس سے وہ گزر جائے، روزہ دار کو بلایا جائے گا باب الریان سے، جو روزہ دار روزے سے پیار کرنے والا ہے وہ آئے اور اس دروازے سے گزر جائے، اور مجاہد کو بلایا جائے گا باب الجہاد سے، جو تلوار لے کے دشمن کی گردنیں کاٹتا تھا وہ آئے، ہم اسے جہاد کے دروازے سے داخل کریں گے، باب الزکات سے زکات دینے والے کو بلایا جائے گا، باب الحج سے حج سے پیار کرنے والے کو بلایا جائے گا۔ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام عبادات کا علادہ ذکر کر رہے تھے، کوئی ایسا ہوگا جسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، کوئی ایسا ہوگا، یہ نہیں ہوگی کہ جسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے وہ حاجی نہیں ہوگا، وہ مجاہد نہیں ہوگا، وہ زکات والا نہیں ہوگا، یا جسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے وہ نماز کا تارک ہوگا، ساری خوبیاں ان وجودوں میں ہوں گی، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ بندے کو ذرا زیادہ پیار ہوتا ہے، ذرا زیادہ محبت ہوتی ہے، اور وہ زندگی کے اندر چھائی ہوئی عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام اعلان کر رہے تھے روزہ دار کا دروازہ قیامت کے دن جنت میں علادہ ہے، اس سے اس کی پکار لگے گی، حاجی کا دروازہ علادہ ہے، اس سے اس کا نام پکارا جائے گا۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سوال کیا تھا، سوال کیا تھا، کہا حضور صلاۃ والے کو تو بلایا گیا، زکات والے کو تو بلایا گیا، روزہ دار کو تو بلایا گیا، حاجی کو تو بلایا گیا اور مجاہد کو تو بلایا گیا، ہر کو علادہ دروازے سے بلایا گیا، حضور کیا کوئی ایسا خوش بخت بھی ہے جسے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں تو ہر دروازے سے صدا لگے کہ اے عظیم بندے میں مشتاق ہوں کہ تیرے قدم میری دہلیز پر
لگے جب ابو بکر یہ سوال کر رہے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام کا مبارک جملہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے ایو ان یکون منہم، ابو بکر میں امید کرتا ہوں وہ بندہ جسے کل جنت کے سارے دروازوں سے آواز آئے گی وہ میرا ابو بکر ہے، وہ بخت والا بندہ تو ہے، وہ مقدر والا بندہ تو ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہر جنت کے دروازے سے صدا عطا فرمائے گا۔ یہ خوبی کیا تھی، ان کے اندر کوالٹی کیا تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا مقام انہیں عطا فرمایا کہ جب یہ بات آئے کہ خصلتیں 360 ہیں، محبوب کہتے ہیں ہر خصلت تیرے وجود میں موجود ہے، جب یہ بات آئے کہ جنت کے دروازے سے علاقہ عبادتوں والے بلائے جائیں گے تو محبوب کہتے ہیں نہیں ابو بکر تجھے تو ہر جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اصل میں کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا کر کے اپنا تن من دن سب کچھ محبوب کی ذات پر قربان کر دیا تھا۔ سب سے پہلا خطیب اسلام کا، خطبے آج آسان ہیں، تقریریں آج آسان ہیں، خطبے دینے والوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، تقریریں کرنے والوں کو عزتوں سے نوازا جاتا ہے، لیکن یہ اسلام کا پہلا خطیب ہے۔ ابھی تک اسلام کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، توحید کی بات کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 تھی، صرف یہ 40 کے قریب لوگ تھے جو دین کا پرچم اٹھانے والے تھے، ان میں سے بھی کچھ عورتیں ہیں، ان میں سے بھی کچھ بچے ہیں، اور جو بندہ ایسا ہے جس کے اندر عمر کے لحاظ سے کوئی میچورٹی ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی والا شان تھی۔ آج میرے محبوب کے دربار کے اندر اپنی ایک آرزو رکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور کب تک چھپ کر دعوتیں دیتے رہیں گے، کب تک بند کمروں میں توحید کا حوالہ بلند کرتے رہیں گے؟ حضور آج اجازت دیں میں سر عام توحید کی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے قبیلے کے اندر بھجوا دیجئے، اور جو بندہ ہے اسے اپنے قبیلے کی طرف بھجوائیے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قبیلے کے اندر جاتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے جھکنے والا قبیلہ، وہ ہر خدا الادہ بنانے والا قبیلہ، ان کا کردار بڑا گھنونا تھا۔ انہوں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجائے اس کے کہ وہ بات سنتے، کوئی بحث کرتے، کوئی جواب دیتے، آپ یہ کیا کہتے ہو، بجائے اس کے کوئی بات کرتے، انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اور صحابہ کہتے ہیں اتنا مارا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کا چہرہ دیکھا گیا سمجھ نہیں آتی تھی کہ ناک کس جگہ پر ہے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ رخسار کس جگہ پر ہے۔ یہ مذہب کی خاطر آوازیں بلند کرنے والا اسلام کا پہلا خطیب تھا، اور ایسا خطیب تھا جو بے لوث خطابت کر رہا تھا، جو بے لوث مذہب کی خدمت کر رہا تھا، جسے صرف یہی ایک دل کے اندر نظارہ تھا کہ میرا سونا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ جنہوں نے اکیلے ہی مذہب کا پرچار کیا ہے، وہ جنہوں نے اکیلے ہی اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے۔ آپ کے قبیلے والے آگے، اور قبیلے والے تھے تو کافر، لیکن انہوں نے کہا بھئی اگر ابو بکر مر گئے، یہ جو تم نے اتنا سخت ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، انہیں مارا ہے، اگر ابو بکر مر گئے نا تو ہم نے تم سے بدلہ لینا ہے، ہم نے اس کے بدلے تمہارے بندوں کو قتل کرنا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت کے اندر اٹھا کر کے آپ کے والد ابو قحافہ گھر لے کے جاتے ہیں۔ بار بار بے ہوشی کے عالم کے اندر باپ اپنے بیٹے کے سرانے کھڑا ہے اور یہ جملہ بولتا ہے یا ابا بکر، یا ابا بکر، ابو بکر آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا تمہیں؟ جب کافی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولتے ہیں اور باپ پوچھتا ہے بیٹا کہاں کہاں چوٹیں آئی، کہاں کہاں لگا، کدھر درد ہو رہا ہے؟ پر ابو بکر کے زبان پہ پہلا جملہ کیا تھا؟ فرمایا میرے باپ میری چوٹوں کو چھوڑ، مجھے بتا میرا سونا محبوب کیسا ہے۔ انہیں تو کچھ نہیں ہوا، انہیں تو کسی نے مارا تو نہیں، انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بار بار ابو بکر کی زبان پر معفو الی رسول اللہ، معفو الی رسول اللہ، بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں۔ ابو قحافہ چونکہ اس وقت مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ کیسا محب ہے، کیسا عاشق ہے جس کی خاطر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کی جسم کو تیش نیش کر دیا گیا اور اتنا مارا گیا یہ بے ہوش ہو گیا۔ اب بھی اسی کا نام لیے جا رہا ہے۔ ابو قحافہ غصے کے اندر باہر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی والدہ ام خیر آ گئی، ابو بکر کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی ابو بکر کچھ کھانے کے لیے دو، کچھ پینے کے لیے دو۔ اس موقع پر ابو بکر کا سونا سا جملہ کیا تھا؟ ابو بکر کہتے ہیں اے میری والدہ لم اشرب شربتن، رب کی عزت کی قسم ایک پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک
مجھے محبوب کی خیریت معلوم نہیں ہو جاتے، جب تک یہ نہیں پتا چل جاتا کہ میرے محبوب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خیر نے ام جمیل کو بلوایا، ام جمیل سے پوچھا گیا، ابو بکر نے پوچھا بتا نا میرے محبوب کیسے ہیں، مجھے جو زخم آئے مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں۔ ام جمیل کہنے لگے ابو بکر خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بالکل خیریت کے ساتھ ہیں۔ اب چاہیے تھا آپ دودھ لے لیتے، اب چاہیے تھا کوئی پانی سے ایک پانی کا گھونٹ ہی گلے سے اتار لیتے۔ ام خیر کہنے لگی ابو بکر اب تو تیرے محبوب سلامت ہے، کچھ کھا لے کچھ پی لے، تیرے دردوں کا علاج ہو جائے، تیرے زخموں کا علاج ہو جائے۔ لیکن ابو بکر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میری ماں تجھے پتا نہیں مجھے میرے یار سے پیار کتنا ہے، میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب میں سونے محبوب کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ یہ ان کی، میں کہتا ہوں اس مقام پر کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کسی سے پوچھا جاتا کیا چاہتا ہے، وہ کہتا دولت چاہتا ہوں، کسی سے پوچھا جاتا وہ کہتا کردار چاہتا ہوں، کسی سے پوچھا جاتا وہ کہتا تخت چاہتا ہوں۔ لیکن ابو بکر سے سوال ہوتا آپ کیا چاہتے ہو، ابو بکر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں چہرہ محبوب کا ہو، آنکھیں میری ہوں، بس میں دیکھتا رہوں، میں بس دیدار مصطفیٰ چاہتا ہوں، میں حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر خیر جب رات بیت گئی، عشاء کے بعد کا ویلا آیا، لوگ سو گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر، جناب ابو بکر زخموں سے چور چور، ام خیر ایک طرف ہے اور ام جمیل دوسری طرف ہے، ان دونوں عورتوں کے سہارے پر آپ کندھا دیے، یہ عورتیں آپ کو محبوب علیہ السلام کے دربار کے اندر لے کر گئی اور حضور دار ارقم کے اندر تشریف فرما تھے۔ یہ اسلام کا پہلا خطیب خطبہ دینے کے بعد جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر کے، جسم میں زخموں کے نشان لگوا کر کے، اب چہرہ اس قدر سوجا ہوا ہے محسوس نہیں ہو رہا، ناک کہاں ہے، رخسار کہاں ہے، آنکھیں بند ہیں، لیکن آتے ہیں جب محبوب کا چہرہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں حضور سب تکلیفیں ختم ہیں، بس آپ تو سلامت ہے نا، اب کوئی تکلیف نہیں۔ آ کے میرے محبوب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت جو صحابہ موجود تھے، ام خیر کہتی ہیں، ام جمیل کہتی ہیں ہم اس منظر کو بلا نہ سکے، میرے محبوب علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر کے سرکار علیہ السلام لیتے ہوئے ابو بکر کے چہرہ اقدس کے اوپر محبوب علیہ السلام فقبلہ حضور بوسہ دے دیتے۔ کہتے ہیں وہ کتنا عجیب منظر تھا، کتنا اعلیٰ منظر تھا، وہ نبی جس کی ولادت کے دن کعبہ اس کے گھر کی جانب جھک رہا تھا، آج وہ نبی ابو بکر کو بوسہ دینے جھک رہا تھا۔ یہ کائنات کے اندر یہ سنہری لفظوں کے ساتھ لکھا جانے والا منظر تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ابو بکر کے اس عشق کو قبول کیا، اس محبت کو قبول کیا، اس پیار کو قبول کیا۔ یہ میں نے کہا کہ یہ وہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے فرمایا گیا اسلام کا پہلا خطیب ہے، بڑی اس نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہ موقع جہاں کوئی ملک کو سمجھ نہیں رہا تھا، جہاں کوئی میرے محبوب کی پکار کو سمجھ نہیں رہا تھا، لوگ مجنون کہتے تھے، لوگ دیوانے کہتے تھے، لوگ پاگل کہتے تھے ہمارے باپ دادا کے دین کو انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ اس لمحے کے اندر اگر کسی کو میرے محبوب کی آواز سمجھ آئی ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے۔ یہ وہ عالی خطیب ہیں، یہ وہ اعلیٰ مرتبہ۔ یہی وجہ تھی شاید جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خوبصورت جملہ بولا تھا، آپ نے کہا میرے دوستوں ابو بکر کا مقام کیا پوچھتے ہو، ابو بکر کی عظمت کیا پوچھتے ہو، اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں، ساری زندگی کے عمل لے لیے جائیں اور مجھے ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کا عمل دے دیا جائے تو مجھے یہ بات قبول ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی وہ میری زندگی کے سارے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوستوں نے پوچھا کہ جناب عمر آپ تو بڑے زیرک ہیں، آپ ایسے بندے ہیں کہ آپ کی تجویز پر قرآن پاک کی 17 آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار ہو تو کفر آپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کے کام پڑتا ہے، اور آپ وہ ہیں شیطان جس کا راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن عمر کہتے ہیں لوگوں جو میں محسوس کرتا ہوں تم محسوس نہیں کر سکتے۔ جناب ابو بکر کو بڑا مقام ملا ہے، بڑا اللہ نے انہیں نوازا ہے، اور ان کو جو اللہ کی طرف سے عطا ملی ہے اس عطا میں سے ایک رات اور دن کا بھی میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔
پھر خود ہی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ رات کون سی ہے جو رات ابو بکر کی زندگی میں ایسی تھی کوئی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ دن کون سا ہے جو ابو بکر کی زندگی میں ایسا تھا کہ کوئی ان کے دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کی کیفیت وہ کون سی تھی؟ جناب عمر کہتے ہیں کہ یہ رات وہ تھی جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے ظلموں سے تنگ آ کر کے رب کے حکم سے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور اس رات میں جس شخصیت کا انتخاب ہوا کہ سونے محبوب آج جسے آپ نے رفیق سفر بنانا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ ہے جسے ہم نے نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور یہ منظر بھی بڑا عجیب ہے، جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر کرتے کرتے غار کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے کائنات کے اندر تو اصول اور دستور یہی دیکھے ہیں، محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن مشکل آئے تو لوگ محبت بھول جانے والے ہوتے ہیں، محبت کے پیچ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیا تھی؟ غار کے باہر آپ کھڑے ہو گئے، ابھی غار کے اندر داخلہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس غار کے اندر حج عمرہ کے دوران جاتے ہیں انہیں محسوس ہو سکتا ہے کیسی وہ غار ہے، ڈراؤنی، اور کتنی اونچی وہ غار ہے جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار میں پہنچایا تھا۔ کہا سونے پیدل نہیں، میں آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار کے اندر لے جانا چاہتا ہوں۔ اور میں یہاں جملہ کہنا چاہوں گا، ابو بکر کا مقام اپنا ہے، عمر کا مقام اپنا ہے، علی کا مقام اپنا ہے، عثمان کا مقام اپنا ہے، امام حسن اور حسین کا مقام اپنا ہے۔ بھائی اگر امام حسین میرے محبوب کے سجدے میں پشت پہ آ جائے تو امام کا مقام اتنا ہو جاتا ہے، تو اس کا مقام کیا ہوگا جس نے خود ہی محبوب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ پھر اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ خیر آپ غار کے باہر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے آپ نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے لا تدخلہ حتی ادخلہ، محبوب اس وقت تک میں آپ کو نہیں اندر جانے دوں گا جب تک میں اندر نہ چلا جاؤں، آپ ادھر ہی کھڑے رہیں، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ کیوں جاؤں گا؟ ابو بکر کہتے ہیں ان کان فیہ شیء اصابنی، حضور میں جا کے دیکھوں گا یہ غار ہے، جنگل کے اندر ہے، یہاں وحوش ہو سکتے ہیں، درندے ہو سکتے ہیں، سانپ بچھو ہو سکتے ہیں، کوئی کاٹنے والی چیز ہو سکتی ہے، پہلے میں جاؤں گا، پوری غار کی صفائی کروں گا، جب میرا دل مطمئن ہوگا محبوب پھر میں آپ کو غار کے اندر لے کے جاؤں گا۔ اور یہ ان کا جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا سرکار اگر غار کے اندر کوئی درندہ ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، میں چاہتا ہوں نقصان آپ کو نہ پہنچے، وہ نقصان مجھے پہنچنا چاہیے۔ یہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ کمال درجے کا پیار کرنے والے۔ اور پھر آپ غار کے اندر تشریف لے گئے، اور جا کر کے آپ کے جسم پر جو کپڑے لگے ہوئے تھے، قمیض آپ نے اپنا اتار دیا، اور اتار کر کے اپنے غار میں کچھ سوراخ تھے انہیں بند کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ والے کہتے ہیں 2 سوراخ پھر بھی بچ گئے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، غار کی اپنے ہاتھوں سے صفائی بھی آپ نے کر ڈالی، کوئی لائٹ نہیں ہے اور کوئی ایسا اس وقت آنا نہیں ہے جو غار میں روشنی دے سکے، لیکن ابو بکر اس اندھیری غار میں کیسے اپنے ہاتھوں سے صفائی کر رہے تھے؟ اس ڈر کو ذہن سے نکالے ہوئے کوئی درندہ کاٹ لے گا، کوئی سانپ کاٹ لے گا، کوئی بچھو نقصان دے دے گا، کہا نہیں میں صفائی کر کے ہر جگہ پہ ہاتھ ماروں گا، کوئی کاٹنے والی چیز ہو مجھے کاٹے، میرے محبوب کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ وہ اعلیٰ چیزیں تھی۔ پھر جس وقت آپ آئے محبوب علیہ السلام کو لے کر کے آپ غار کے اندر حاضر ہو گئے، اور محبوب علیہ السلام نے پسند کیا ابو بکر بڑا سفر تو نے طے کیا ہے، بڑی تکلیف تو نے بھی کاٹی ہے، میں بھی سفر کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں چونکہ ابو بکر کا تو شروع ہی سے عقیدہ اور نظریہ یہ تھا محبوب چہرہ آپ کا ہو آنکھیں میری ہو، بس میں دیکھتا رہوں، میری زندگی کا متاع یہی ہے۔ تو آج سرکار علیہ السلام نے ابو بکر کی خواہش کو یوں پورا کیا۔ کائنات ایک طرف ہے، ہر بندہ اس مقام سے پیچھے رہ گیا، آج جناب سرکار علیہ السلام نے ابو بکر کے گود میں اپنا سر رکھ دیا، پوری رات نظارے کر، پوری رات چہرے کو دیدار سے تکتا رہے، اور پھر وہ جو 2 سوراخ باقی رہ گئے تھے جناب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 سوراخوں میں اپنے پاؤں رکھ لیے۔ اور اس روایت سے آپ واقف ہیں، وہ ایک دیدار کا مشتاق سانپ بھی تھا جو زمانوں سے بیٹھا ہوا تھا کہ سونا اس غار میں آئے گا میں دیدار پاؤں گا، لیکن دیکھا کہ اس سونے کا جو صاحب ہے، اس کا جو محافظ ہے وہ تو اتنا سخت ہے، باقی سوراخوں کو کپڑے سے
اور جہاں کپڑا نہ بچا اس نے وہاں اپنے پاؤں رکھ لیے. پھر اس نے کاٹنا شروع کیا, کاٹتا گیا حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ چونکہ طویل عنوان ہے, میں اس طرف تو جانا نہیں چاہتا. میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جب کافر لوگ آگے نا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر ابو بکر یہ نہیں کہتے مجھے کیا ہوگا, اب کیا بنے گا, نہیں. کافر لوگ باہر آئے, آوازیں آنے لگی, محسوس ہونے لگا دشمن آ گیا. تو قرآن پاک اس نقشے کو کھینچتا ہے. قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے ایک بولا جو غار میں تھے. کیا بولا؟ اذ یقول لصاحبہ, اس نے اپنے صاحب کو کہا کہ بڑی پریشانی ہے. ابو بکر نے اس وقت اظہار کیا, اور پریشانی یہ نہیں تھی کہ اب میرا کیا ہوگا, پریشانی یہ تھی محبوب کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے. محبوب نے جملہ کیا بولا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. میں یہاں پر قرآن پاک کا ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے لینا چاہوں گا. آج کل چونکہ ہم اکثر ہی ایسا ہے کہ قرآن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اور آپ سب کو بھی کہیں گے اگر وقت میسر آئے تو اس گلی سے جمعے ہی کو چکر لگا لیا کریں. ایک دو بزرگ ہیں, ان کے لیے میں نے اپنا جو دورہ تفسیر کا پروگرام ہے جمعے والے دن ہم نے اسے مغرب کے بعد رکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم بھی حاضر ہو جائیں, دور سے آتے ہیں, عشاء کے بعد آ نہیں سکتے, تو جمعے والے دن صرف یعنی آج پروگرام ہمارا مغرب کے بعد ہوگا اور تقریباً 1 گھنٹے کا ہوگا. کوشش کریں کہ قرآن پاک سے فیض لینے کے لیے مسجد کے اندر دورہ تفسیر سیکھنے کے لیے ضرور تشریف لائیں. یہ تو ایک دعوت تھی. تو ہم چونکہ اس واقعے کو دورہ تفسیر کے اندر پڑھ چکے ہیں. واقعہ کون سا تھا؟ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا کے اندر داخل ہونے لگے نا, پیچھے فرعون تھا, اب آگے دریا ہے. تو جو بنی اسرائیل تھے, موسیٰ کے 7 لوگ تھے, پتہ ہے انہوں نے جملہ کیا بولا؟ قرآن پاک نے ان کا جملہ نقل کیا, کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, موسیٰ ہم تو مارے گے, پیچھے فرعون ہے, آگے دریا ہے, کدھر جائیں گے؟ لیکن ادھر دیکھیے غار کے اندر ابو بکر یہ نہیں کہتے حضور میں مارا گیا, ابو بکر کہتے حضور آپ کا کیا بنے گا, مجھے اپنی پریشانی نہیں, سرکار مجھے پریشانی یہ ہے دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے. ادھر موسیٰ ساتھ تھے, لیکن قوم کیا کہتی ہے؟ موسیٰ کی فکر نہیں, نبی کی فکر نہیں, آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. ساری قوم مل کے کہتی ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ہم ماریں گے. اور ابو بکر اکیلا ہی غار میں کہتا ہے حضور میری خیر ہے, آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جملہ بھی بدل گیا, ادھر نبی نے جملہ اور بولا, ادھر نبی نے جملہ اور بولا. پتہ ہے موسیٰ نے جواب کیا دیا تھا؟ موسیٰ نے جس وقت انہوں نے کہا نا, موسیٰ نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی, موسیٰ نے کہا رب میرے ساتھ ہے. انہوں نے جملہ بدلا تھا تو نبی نے بھی جملہ بدل دیا, کہا رب میرے ساتھ ہے. اور غار کے اندر ابو بکر نے کہا تھا حضور میری خیر ہے, آپ کی حفاظت ہونی چاہیے. محبوب نے جملہ کیا بولا؟ فرمایا ان اللہ معنا, ابو بکر رب میرے ساتھ بھی ہے, رب تیرے ساتھ بھی ہے. یہ محبتیں اور پیار تھا جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا مقام عطا فرمایا. چونکہ اسی مہینے کی 22 تاریخ آپ کا وصال بنتا ہے, ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کو اگلے جمعے میں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. وقت مکمل ہو گیا. اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.